بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم، میرا نام نجمہ لطیف ہے اور مجھے 2021 میں کڈنی کا سسٹ جو ہے اس کا پتہ چلا تھا۔ کڈنی میں میرے سسٹ تھی، کیونکہ میں کسی اور چیز کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تھی، تو وہاں پہ ایکسیڈنٹلی مجھے پتہ چلا تھا کہ میری کڈنی میں کوئی سسٹ بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بہت چھوٹی سی سسٹ تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے بس اس طرح سے مجھے تسلی دے دی کہ چھوڑ دیں، اس کا کچھ نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ وہ۔ تو میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر، اور کوئی مجھے تکلیف بھی نہیں تھی اس کی، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور 2023 میں پھر میں دوبارہ گئی تو وہ سسٹ کافی بڑی ہو چکی تھی، اور مجھے اس وقت بھی کچھ فیل نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے کوئی پین وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ مجھے اس کا تھا تھوڑا سا کہ شاید یہ بڑھ نہ گئی ہو۔ تو وہ اتنی خاص بڑی نہیں تھی اس وقت بھی، مطلب جیسے شروع سے وہ بڑی تھی اسی طرح سے تھی، 6.7 اور اور اس کا کچھ اس طرح سے میس تھا، کافی بڑا۔ لیکن وہ مجھے اس کا کچھ وہ نہیں تھا کہ اس سے کچھ مجھے زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے یا کچھ، مجھے کچھ اس کا اس طرح سے ڈر خوف نہیں تھا، تو میں نے نہیں اس کو چیک کروایا۔ تو پھر میں 2024 میں جب میں گئی ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ مجھے بہت زیادہ وہ میس بڑا فیل ہو رہا تھا، اور جب میں کروٹ لیتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی چیز ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ گر رہی ہے۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ سمٹمس وغیرہ انہوں نے مجھ سے پوچھے، تو مجھے کچھ ایسے خاص سمٹمس نہیں تھے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہوپ فلی یہ ایسا کچھ خطرناک نہیں ہوگا، کچھ ایسے ویسے ہی ہوگی کوئی سسٹ وغیرہ، تو چلیں اس کا آپ سی ٹی اسکین کروائیں۔ تو سی ٹی اسکین ہوا جب، تو وہ میلیگننٹ نکلی وہ سسٹ، تو بہت بڑی بھی ہو چکی تھی، اور وہ ٹیومر تھا، میلیگننٹ تھی۔ تو پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ بہت بڑی ہے اور آپ کی کڈنی کے ساتھ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے کڈنی کو ابھی کچھ اس نے نقصان نہیں کیا ہے ارد گرد، لیکن کڈنی میں یہ بہرحال ہے، اور اب آپ کا پورا کڈنی جو ہے وہ ریموو کریں گے۔ تو میں واپس آئی تو میں نیٹ پہ گوگل پہ میں سرچ کرنے لگ پڑی کہ کس طرح سے یہ آپریشن ہوتا ہے یا کس طرح سے یہ کڈنی ریموو کیا جاتا ہے۔ تو جب میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک انجیکشن بھی بہت مشکل سے لگواتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور اس وقت میں اکیلی بیٹھ کے میں زیادہ روئی، بہت روئی میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بچا لے اس چیز سے، کہ میں آپریشن نہیں کروانا چاہتی، مجھے کسی طرح سے آپ بچا لیں۔ تو بس اس کے بعد ساتھ ہی میں نے یوٹیوب کا جیسے ہی کھولا، میں نے آپشن آ رہا تھا اوپر، کچھ اس کا آ رہا تھا، کوئی کسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ رہا تھا، وہ جیسے ہی میں نے کھولا تو وہ ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی، میں نے آگے اسکرول کرنا شروع کر دیا تو سامنے وہ ڈاکٹر بابا کی ویڈیو چل رہی تھی۔ تو ایک دم سے مجھے ہوا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ مجھے سورہ رحمان، کیونکہ مجھے پہلے بھی میں یہ ان کی ویڈیوز وغیرہ کبھی کبھی دیکھ لیا کرتی تھی، اور ایک بار پہلے میں سن چکی تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دعا بھی کرواتے ہیں یا وہ کیا ہوتی ہے، مجھے جسٹ اتنا پتا تھا کہ 7 دن تک 3 بار سورہ رحمان سننی، آنکھیں بند کر کے، اور پانی پینا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بعد میں پانی پینا جاری رکھنا ہے۔ تو یہ میں ایک بار تو کر چکی تھی، اور مجھے یہی ہوا تھا کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مطلب میں نے یہ خود سے ایزیوم کیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ تو اب جب یہ میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ میں ایک بار پھر دوبارہ سے یہ ڈاکٹر بابا سے بات کروں، ان سے پوچھوں کہ میں نے کس طریقے سے یہ سننی ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے وہ ویڈیو شاید دیکھی یا نہیں دیکھی، لیکن میں نے نیچے کمنٹ باکس میں نے میسیج سینڈ کر دیا کہ مجھے ڈاکٹر بابا کا نمبر چاہیے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تو وہاں پہ آگے مجھے نمبر بھیجا گیا جو کہ سر عمران کا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر بابا کا نمبر ہے، اور میں نے انہیں میسیج کیا کہ بابا اس طرح سے ہوا ہے اور یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنا نام بتایا اور سب کچھ بتایا، پھر انہوں نے مجھے دعا کروائی۔ تو
اس دعا میں میں بہت روئی، اور انہوں نے جب مجھے بتایا کہ کسی کے ساتھ آپ نے کچھ نفرت یا گلہ یا کچھ ایسا آپ کے دل میں کچھ ہے، تو مجھے اس وقت اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ میرا اپنی امی کے ساتھ میرا ریلیشن ہمیشہ سے اتنا اچھا نہیں تھا، مدر سے مجھے کافی گلے شکوے تھے، تو شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، یا جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے دل میں گلے شکوے اس امی کی وجہ سے بہت زیادہ میرے دل میں تھا، دکھ تھا، گلے شکوے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور بچپن کی باتیں لے کے جو ہے میں وہ ساتھ ان کو لے کے چل رہی تھی، اور امی جب بھی کوئی بات کرتی تھیں تو مجھے ان کی وہی باتیں یاد آتی تھیں کہ بچپن میں تو انہوں نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور بچوں میں مجھ پہ فلاں کو پریفر کیا تھا یا اس طرح، یہ چیزیں ساری میرے مائنڈ میں بہت زیادہ رہتی تھیں۔ تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ سر عمران نے مجھے کہا کہ آپ نے سب کو معاف کرنا ہے اور اپنی ماں کو اپنے راضی کرنا ہے، تو میں نے اپنی ماں کو پھر راضی کیا اور ان سے معافی مانگی، اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد میں نے سورہ رحمان 7 دن تک سنی، اور پھر میں پانی پیتی رہی، دعا بھی میں نے آگے کروائی 1-2 لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ میرا جب بلڈ ٹیسٹ ہوا تو مجھے فرق نہیں فیل ہو رہا تھا، تو پھر میں نے سر عمران سے پوچھا کہ کیا میں ڈاکٹر بابا کو کال کروں اور ان سے پوچھوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں، آپ نے نہیں کرنی کال، اور میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کال کریں، لیکن اگر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ تو مجھے ڈاکٹر بابا کا نمبر تو کیونکہ مل گیا تھا، ان کے ویڈیو میں ہوتا ہے، تو پھر میں نے ڈاکٹر بابا کو ایک دن مس کال دی تو انہوں نے کال پک نہیں کی، پھر میں نے دوبارہ کال کی ہے، دوبارہ بھی انہوں نے نہیں کال پک کی، پھر تیسری دفعہ تو میں نے نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا اور میں آ کے اندر لیٹ گئی، تو اتنے میں ان کے نمبر سے مس کال آئی، تو میں ایک دم سے ان کو کال بیک کی ہے، تو ڈاکٹر بابا کے ساتھ میری بات ہوئی، پہلے تو وہ تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے تھوڑا سا غصے سے بات کی تھی، مجھے ڈر لگ گیا، مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے ڈانٹ دیں گے، کیونکہ میں یہ سن رہی تھی کہ وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو میں بہت ڈر رہی تھی، تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے، زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے غصے سے بات کی، تو میں ڈر گئی تھی کافی، لیکن انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، تو مجھے بہت زیادہ ایک باپ یا مطلب ایسا مجھے ایک پیار فیل ہوا، ان کا جو ایک باپ کا پیار ہوتا ہے اس طرح سے، جیسے میرے ابو کبھی میرے مشکل کچھ مجھے آ جاتی تھی تو وہ مجھے ایک ڈپٹ کے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوا، یہ کیا ہے، تم پوری بات نہیں بتا رہی ہو، یا اس طرح سے مجھے وہی فیلنگ آئی جو ایک اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتی ہے، تو اس وقت پھر میں ان کو بتایا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دوبارہ سے سننی ہے، تو میں نے کہا کہ میں 2 بار سن چکی ہوں، ایک بار جو میں نے خود سے سنی تھی اور ایک بار سر کے کہنے پہ، تو پھر وہ ڈاکٹر بابا نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے جتنی بار بھی سنی اب آپ سنیں، تو اور جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہندو بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی، تو اس وقت مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں شاید میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں اس چیز کو نہیں، مجھے ہو رہا اس سے میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، اور شاید میرے سننے میں کمی ہے، کیونکہ سورہ رحمان اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں تو کچھ نقص نہیں ہے، تو میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ پھر میں نے یہ دوبارہ سے سنی اور بہت میرے بیہیویئر میں بھی چینج آیا، اور اس کے بعد میں نے بس اللہ پہ یقین رکھ لیا کہ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی بس ٹھیک کریں گے، اب میں نے کچھ نہیں کرنا اس کے سلسلے میں، بس میں نے چھوڑ دیا اللہ پہ سب کچھ۔ اور ابھی میری جو بلڈ رپورٹ آئی ہے اس میں میری کافی چیزیں بہت بہتر آئی ہیں، اور بیچ میں وہ سسٹ ہے میری، وہ مجھے اس طرح سے جیسے پہلے یہ فیل ہوتی تھی کہ میں کروٹ لیتی تھی تو یہ لگتا تھا کہ اسی طرف گر گئی، اندر کچھ پتھر ہے، کچھ بڑی سی چیز ہے، اب وہ مجھے اس طرح فیل نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بھی یہی امید ہے کہ ایک دن یہ بالکل نہیں رہے گی، یا جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی مجھے اس میں، اب ظاہر ہے کہ میں مکمل طور پہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں کہ جو کچھ میرے لیے اس نے لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بابا کو، سر عمران کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ان کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر دے۔ شکر ہے کہ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں، رمضان کے سارے روزے میں نے بہت آسانی سے رکھے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مجھے روزہ ہمیشہ مشکل لگتا تھا، لیکن اس بار میں نے سارے روزے بہت اچھی طرح سے رکھے ہیں، اور بہت میرے اندر پازیٹیو چینج آیا ہے۔ بس یہ میری سٹوری تھی، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دیں، اور اللہ تعالیٰ ساروں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں، آمین۔
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان